أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 18واں رکوع ہے. نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 8واں رکوع ہے اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 149 ہے. 149 نمبر آیت ہے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن اللہ نے جو ہے وہ پورے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے یعنی ان کے جانے کے بعد قوم میں سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس میں سے آواز تھی اور قوم کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے. قوم اس شرک کی گردہ میں پھنس گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی کمزوری وعدے کی کہ جو نہ بات کر سکے نہ ان کو جو ہے کوئی ان کی رہنمائی کر سکے. تو بہرحال ہارون علیہ السلام کو ڈیوٹی دے کے گئے تھے کہ قوم کا خیال رکھنا اور دیکھنا جو قوم میں بگاڑ فساد پیدا کرنے والے نا ان کے پیچھے نہیں چلنا. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم جو ہے وہ اب بچڑے والے معاملے میں پھنسے ہوئے تھے. مایا ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرا دیے گئے اپنے ہاتھوں میں. لفظی معنی ہے سوکتا گرا دیے گئے فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں. یہ ظاہر ہے جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے ندامت تو پھر اپنے ہاتھ کاٹتا ہے تو وہ جو دانت جو ہے ہاتھ جو ہے دانت بھی ہاتھوں میں آ جاتے ہیں منہ میں ڈال کے کاٹتا ہے نا. تو یہ ندامت اور شرمندگی کے لیے ایک محاورہ ہے جو عربی زبان میں چلتا ہے کہ وہ پشیمان ہوئے نادم ہوئے شرمندہ ہوئے اپنے اس فعل پر. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ شرمندہ ہوئے اپنے جب وہ گرا دیا ہاتھوں میں یعنی اپنے کام پہ نادم اور شرمندہ ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور وہ جان گئے سمجھ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں. یعنی انہیں یہ بات یہ سبا سمجھ آ گئی، حقیقت کھل گئی ان پر کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں. تو اب پھر ان کو احساس ہوا تو وہ معافی مانگنے پہ آ گئے. تو قالوا، انہوں نے یہ بات کہی، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر نہ رحمت کی ہم پر ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور نہ اس نے جو ہے ہمیں معاف فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ضرور جو ہیں وہ گھاٹا پانے والے خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. مایا فلما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، اس حال میں کہ وہ غصے میں تھے، آصفا، اور جو ہے وہ افسوس کر رہے تھے. یعنی ان کو وہ افسردہ تھے، انہیں افسوس تھا، غصہ بھی تھا اور قوم کی حرکت پہ افسوس بھی تھا کہ تھوڑا سا وقت کے لیے میں گیا اور اتنی جلدی قوم جو ہے اتقدر جب برائی کی طرف چلی گئی. خاص کر جس قوم کو اللہ نے اتنے عظیم انعامات سے نوازا ہو، ٹھیک ہے، اتنی بڑی ازمائش سے نکال کے، ان کو تو شکر، پنجابی کے اندر سیدے سر زندگی پہ رہے ہیں تو حق ادا نہیں ہوتا، تو شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کس کام میں نکل گئے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر قوم کو ڈانٹا. قال، اس نے کہا، بئس ما، بری ہے وہ چیز، خلفتمونی، جو تم میرے جانشین بنے ہو، من بعدی، میرے بعد، میرے جانے کے بعد تم نے میری یہ نیابت کی ہے. چنچرا ہے میرے تو بعد یہ توقع تھی تم سے کہ تم میرے جانے کے بعد یہ کچھ کرو گے. بئس ما، برا ہے، خلفتمونی، جو تم نے میری جو ہے جانشینی کی میرے بعد، جس کا جب تم نے کام کیا،
اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی ہے اپنے رب کے حکم میں؟ اب کہ میں 30 دن واسطے گیا 10 دن ود لگ گئے تے کیڑی قیامت آ تسی کسی جو موسیٰ علیہ فوت ہو گئے یا موسیٰ علیہ السلام ہن گئے تو ہن واپس نہیں آتے؟ اعجلتم، کیا تم جلد بازی میں پڑ گئے امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں، اپنے رب کے فیصلے میں، کہ تمہیں بڑی جلد بازی ہو گئی تم نے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اب قوم کو ڈانٹنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جلال طبیعت والے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی جو تختیاں تھیں نا تورات والی وہ نیچے گرا دی، وہ تختیاں انہیں پھینک دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور انہوں نے پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی قرآنی واقعہ پڑھیں تو یہی واضح ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت نسبتاً جلالی تھی، جو ہے ہارون علیہ السلام بہت ٹھنڈے تھے یا دیگر انبیاء کے مقابلے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن انبیاء کو یاد آئی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول آیا، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری مثال جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کہ قوم کی سختی کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ من تابعنی فإنہ منی من عصانی فإنک غفور رحیم۔ نافرمانوں پر بد دعا پھر نہیں کی کہ نافرمانی بھی کی ہے تو اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ بدر کے موقع پہ نبی نے جب مشورہ لیا نا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ان سے فدیہ لے لو، ہو سکتا ہے ان کو ہدایت ہی دے دے، کال کلاں ہو سکتا ہے یہ بھی اسلام کے اندر شامل ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا نہیں یا رسول اللہ کو جرت کیسے ہوئی ہے اسلام کے خلاف آنے، اب میرے مینوں پڑھاؤ نا ذرا تے آپ وہ کر دینا دے علی دے انہاں نوں سامان دے سے انہاں پڑھاؤ تے اپنے تلوار آپ نے تونا لائیے نا انہوں پتہ لگے اسلام دے خلاف اٹھی دا کیویں یہ آئے کہ اسلام دے خلاف۔ تو آپ نے کہا ابوبکر رضی اللہ تیری مثال جو نا ابراہیم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کہے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذوا امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام یہ گل تسی کہی سی کہ مینوں تے میری امی نوں اللہ تو علاوہ الہ بنا لو، تے عیسیٰ اپنا عذر یا اللہ اگر میں گل کہ تیرے دل وچ ہونی سی، تے اگے پھر جا کے کہا کہ یا اللہ یہ ہے اللہ ان تغفر لهم فان تعذبهم فانهم عباد، یا اللہ اگر تو انہوں عذاب دے تیرے بندے تو عذاب دین تے قادر دے سکنا، جرم تے ہے نا انہاں دا، تے وان تغفر لهم، یا اللہ اگر تو معاف کر دے۔ قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو منہ بنایا اور کہہ لگا اللہ وان تغفر لهم، تو یا اللہ جی تو معاف ہی کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو یا اللہ تیرا کی جانا تو غالب معاف کرنے قادر ہے، تیرا معاف کرنا بھی حکمت والا۔ اب یہ مد مقابل موسیٰ ابراہیم عمر جلالی سن آپ فلاں سانو تون لائیے نہ دیاں، تو ہم آیا کہ ان کی مثال جو ہے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال، کہ نوح علیہ السلام نے بھی 950 بڑا جگرا ہے، 950 سال تبلیغ، 9.5 صدیاں تے قرآن نے تبلیغ کے دوران بیان کیتا ہے کہ پھر کہ لبے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ہن دنیا تے کوئی گھر بار نہ چھڈی کافراں دا، انک ان تذرہم، یا اللہ جے تو انہوں چھڈے گا نا یذلوا عبادک ولا یلد الا فاجر رب اللہ فاجر کفارہ، یا اللہ انہاں چوں گاں بھی منکر تے چولی پیدا ہونے، انہاں چوں کسی خیر دے بندے دی پیدا ہونے امید ہی کوئی نہیں رہی، انہاں سے سہاگا پھر صفائی کر دیا اللہ سارے دی۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح جلالی انداز کے اندر جو ہے وہ دعا کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی جلالی تھی، عمر تمہاری رضی اللہ تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، تو القل الواح وہ تختیاں پھینک دیں، وآخذ برأس اخیہ اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، پنجاب میں بالا تو پھاڑ لیا نا بھرا، یجرہ الیہ اور کھینچ رہے تھے اس کو اپنی طرف، ظاہر ہے ذمہ داری کس کو دے گئے تھے؟ سیدنا ہارون علیہ السلام۔ اب سیدنا ہارون علیہ السلام ذمہ دار تھے تو پھر انہوں نے اس لیے کھینچا کہ تمہیں جو ذمہ بنایا تو یہ کام کیوں ہے پیچھوں؟ اب ظاہری طور پہ یہ سمجھے کہ معاذ اللہ شاید ہارون علیہ السلام نے کوتاہی کی ہے، ان کی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح چلے گئے، اگر تو سختی رہ دے گرپ رہ دے ان لوگوں کو اس چیز سے سختی سے روزے تو ممکن ہے یہ برائی پر نہ جاتے۔ جو ظاہر دیکھا وہ تو یہی سمجھ آ رہا تھا کہ ذمہ دار کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا نا انہوں نے، تو ذمہ دار نے پورا جو ہے اپنا کلاچ مضبوط نہیں رکھا، اسی لیے سر کو پکڑا اور کھینچا اپنی طرف۔
تو اب ہارون علیہ السلام نے جو ہے بھائی کا غصہ، نبی کا غصہ دیکھ کے انہیں نا محبت اور شفقت جو ہے وہ جتلانے کے لیے انداز اپنایا، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ ظاہر ہے ماں والی شفقت پدری مادری شفقت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے نا بچے کے ساتھ، تو وہ ماں کی مامتا والا محبت جو ہے اس کا جو انداز اپنایا، اس کے انداز کی بات کی، اے ابن امہ، اے یہ نہیں کہ دونوں کے وہ لگ ماں کے سگے تھے یا باپ کے متے تھے، دونوں سگے بھائی تھے، مایا یبن قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک یہ لوگ جو ہے نا یہ قوم، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، استضعفونی، انہوں نے مجھے، یعنی میں باپ کوشش کرنے کے یہ جو ہے وہ پنجابی کا انہوں نے ایکا کر لیا اور یہ کر دیا جا وہ سینہ زوری پہ آ گئے، اور ظاہرہ مجھے انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں لکھا اور میری بات کی پرواہ نہیں کی، ان القوم، بے شک لوگ جو ہیں، استضعفونی، انہوں نے کمزور سمجھا مجھ کو، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ڈالتے۔ اب یہاں دو باتیں واضح ہوئی، نمبر ایک، تورات جو ہے وہ محرف ہے، تورات میں جو جھوٹ ہے نا قرآن مجید کی اس بات سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے وہ بچڑا بنایا تھا اور قوم کو اس بچڑے کی پوجا پہ لگایا تھا، حالانکہ نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی شرک کرے، چے جائے کہ مرد شرک بنا کے دے قوم کو۔ تو قرآن کی اس صداقت پیغام سے بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ کام قوم کے ساتھ کیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ میں سامری کا جو ہے یہ معاملہ واضح کیا کہ یہ کام کس کا تھا، سامری جادو کا یہ کام تھا۔ تو اس لیے جو ہے ایک تو ہارون علیہ السلام کی برات ہوتی ہے کہ تورات کے اندر جو ہارون علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا ہے نا وہ الزام جھوٹا ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے ظاہری شکل و صورت، ایک ہوتی ہے ظاہری بات جو دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بات کی حقیقت، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام نے کمزوری دکھائی ہے اور انہوں نے ان کو صحیح طرح جو ہے وہ سمجھایا نہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر قوم برائی کی طرف انہوں نے صحیح طرح کو روکا نہیں ہے، گائیڈ نہیں کر پائے۔ اور حقیقت کیا تھی کہ ہارون علیہ السلام نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، جب اپنی جان بھی خطرے میں پڑ گئی تو پھر ظاہر بات ہے اس وجہ سے اب اس سے آگے کو معاملہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اب جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور وہ ایک سائڈ پہ ہوئے اس معاملے کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لیس الخبر کالمعاین الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، نبی کا لفظ ہے جو موجود ہے نا، جو وہ دیکھتا نا غیب وہ نہیں دیکھتا۔ ہارون علیہ السلام موقع پہ تھے، جو وہ دیکھ رہے تھے قوم کی بگاڑ اور قوم کی جو ہے وہ دشمن جو حماقت کی انتہا کہ وہ نبی کے قتل کے درپے تک ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ غائب تھے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس لیے کیا عربی کا محاورہ ہے جو ہم نے حدیث پہلے بیان کی کہ شاہد یرا ما لا یرا الغائب، کیونکہ اب ایک ظاہری دیکھنے والا ہوتا ہے، ایک بات کی حقیقت ہوتی ہے۔ ماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی مصری تھی نا، مصر کے رہنے والی تھی، تو وہ مصر کی رہنے والی تھی، اور مصری رواج کے مطابق انہیں ایک معبور جو غلام ملا ہوا تھا نا وہ ماریہ قبطیہ آتا جاتا تھا۔ اس بات پہ نا بعض شر پسندوں کو موقع مل گیا کہ اعلی یاذ باللہ ماریہ قبطیہ بھی غلط ہے، جس طرح میاشا پہ تہمت لگی نا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ جو ہے وہ ہوائی اڑا دی، اور نبی علیہ السلام کی عزت کے والے سے یہ مسئلہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا، فرمایا جاؤ مبور کو قتل کر دو۔ سیدنا علی نے تلوار لی تو نکلے، معبور جو تھا نا وہ ایک باغ کے اندر نا کنویں کے مڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جدوں نے دیکھا نا کہ سیدنا علی رضی اللہ تلوار لے کے آ رہے، وہ ڈر کے بھاگا، لگا میری خیر نہیں، وہ سیدنا علی سر پہ پہنچ گئے، وہ لگا بھاگنے، سیدنا علی سے پیچھے پڑے، کھینچا،
جب وہ کھینچا تھا اس کی چادر اتر گئی، اس کی چادر کھل گئی۔ جب چادر کھل گئی تو وہ دیکھا یہ تو بیچارہ جو مرد ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ مخنث ہے، اس بیچارے کے اندر تو مردوں والا معاملہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اس نے بدکاری کیا کرنی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلوار روک لی کہ قتل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کہ بندے کے بارے میں لوگوں نے پراپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ معاذ اللہ مارے قبطیہ کے معاملے میں برا ہے، تو یہ تو بیچارہ جو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ مرد یا کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر سکے، تو سیدنا علی نے تلوار روک لی، حالانکہ آرڈر کیا تھا، قتل کر دو۔ تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ لم یخلق اللہ لہ مال الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اس کو قتل کر دو، تو اس بیچارے کے پاس تو وہ اللہ نے چیز پیدا ہی نہیں کی جو مردوں کے پاس ہوتی ہے، وہ جب مردانگی سے ویسے محروم ہے، تو جب اس کے بعد مردانگی والی کو چیز نہیں تو بدکاری کیا کرنی اس نے، تو اس لیے میں نے پھر قتل نہیں کیا۔ اب ظاہری طور پر معاملہ کیا تھا کہ الزام تھا بدکاری کا، تو چادر کھلی تو وہ ساری گرگی، وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بیچارہ بدکاری کر سکے۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، جو موجود موقع پہ موجود بندہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے نا، غائب وہ چیز نہیں دیکھتا، اسے اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر جو سمجھ رہے تھے بات حقیقت میں ایسی نہیں تھی، اور جو موقع میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا، ہارون علیہ السلام تو حقیقت سر دیکھی تھی نا کہ یہ قوم کس حد تک حماقت میں اتر گئی، حتیٰ کہ قتل تک آ گئے۔ موسیٰ علیہ غیب تھے، موسیٰ کو نہیں پتا کہ پیچھے ہارون علیہ السلام کی تو جان تک کو خطرہ ہو گیا تھا، کہ قریب تھا کہ ہارون علیہ السلام کیا ہو جاتے، قتل ہو جاتی۔ اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے لیس الخبر کالمعاینہ، سنی گل ویکھن ورگی نہیں ہوندی، سنی سنائی بات دیکھنے کی طرح نہیں ہوندی، سنی گل ہور ہوندی ہے تے ویکھی گل اور ہوندی ہے۔ اس واسطے قرآن نے ضابطہ رکھیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی بندہ نہ کو فاسق بندہ تمہارے پاس کو خبر لے کے آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو علم کسی قوم پہ چڑھ دوڑو جیسا جو ہے اس کے بعد تمہیں جو ہے جب بات حقیقت کھلے تو تمہیں شرمندگی ہوئے ہوئے میں نے پتہ نہیں تھی، میں نہیں سمجھیا، بعد میں شرمندگی ندامت سے بہتر ہے پہلے تحقیق کر لو حقیقت کیا ہے۔ میں نے نہیں، یہ نہیں کہ میں نے کو روکا نہیں ہے، ان القوم، بے شک قوم جو ہے استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، میری انہوں نے اہمیت نہیں سمجھی، وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، پھر موسیٰ کہنے لگے بھائی جان آپ میرے ذریعے میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کریں، لا تشمت، نہ آپ خوش کریں، بھی میری وجہ سے الاعداء، دشمنوں بھی جنہیں بچڑا بنایا ویسے پوجا کی تھی، تو اب دیکھو ہمارا مشن ہے اللہ کی توحید، ایک اللہ کی طرف لگانا، اور ان کا مشن ہے شیطانی کام شرک بغاوت پہ لے کے جانا۔ تو جب ہم دو بندے اس کام کے ذمہ داران ہیں، ہم ہی آپس میں لڑ پڑیں گے تو ان کو تو مزید تقویت ملے گی نا، کہ وہ تو ہم مزید کمزور ہوں گے اور وہ کیا ہو جائیں گے طاقتور، اور اس میں خوش بھی ہوں گے، چنگا سگو لڑ پے دے یہ ہوں اپنے آپ چل جائیں گے، اصا بچ جاؤں گے، سارا کام جو ہو مضبوط ہوگا۔ تو ایسا موقع فراہم کرنا، ایسا انداز اپنانا جس سے دشمن خوش ہو، نبی علیہ السلام نے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا جو کہتے ہیں شماتت کہتے ہیں، ایسا پریشانی، نقصان، برائی، اختلاف، معاملہ جس پہ دشمن خوش ہو نا، نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی شماتت سے، اور نبی علیہ السلام کی دعا ہے بقاعدہ، جس میں آپ یہ بات دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وسوء القضاء ودرک الشقاء وان شماتت الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من جہد البلاء، ازمائش کی سختیوں سے،
وسوء القضاء، اور اللہ برے فیصلے سے تیری پناہ، میرے بارے میں کوئی برا، میں کوئی فیصلہ کروں اس میں کوئی برائی ہو، یا میرے خلاف کوئی برا فیصلہ ہو، رسول قضا و درک الشقاء، یا اللہ میں بدبختی، شقاوت کو، سعادت سے، خیر سے، بھلائی سے محروم ہو جاؤں، بدبختی کو پہنچ جاؤں، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ وَأَنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، یا اللہ میرے کسی کام پہ اللہ میرا دشمن خوش ہو، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ وَأَنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ میں کوئی ایسی حماقت کروں، ایسی غلطی کروں، میں کسی ایسے معاملے میں پھنس جاؤں، میری کوئی ایسی جب ایسا معاملہ بنے جس پہ میرے دشمن کو ہنسنے کا، خوش ہونے کا موقع ملے، میرے اوپر میرا دشمن ہنسے خوش ہو، اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگوں، تاکہ یا اللہ ایسا موقع بھی نہ آئے کہ میرا دشمن میرے اوپر کیا ہو، خوش ہو۔ سمجھے؟ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ تو نہ مجھے کر دینا ظالم لوگوں کے ساتھ، اللہ مجھے ظالم میں شامل، کہ یا اللہ میں تے اپنا فریضہ ادا کیتا نا، کہ دیکھو بندہ اتنا ہی مکلف ہے نا جتنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کی حد تک تو ہارون علیہ السلام نے زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ قوم مارنے پہ اتر آئی، تو جب بات جان پہ چلی گئی تب وہی تو کہا یا اللہ میں نے تو کسر نہیں چھوڑی، تو یا اللہ لہذا ان ظالموں کا جو معاملہ ہو اللہ مجھے اس میں شامل نہ کر دینا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جس طرح مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، بنی اسرائیل میں شرک کی سزا بھی قتل، کہ اللہ کے ساتھ کو بغاوت کرتا تو اس کی توبہ بھی یہ ہوتی تھی سزا، اس کو کاٹ دو۔ یہ تو اللہ نے امت محمدیہ پہ رحم کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا شرک کی توبہ رکھ دی، قتل نہیں رکھی۔ اسی لیے تو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے نا، اس کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو دعا سکھائی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ٹھیک ہے جی، ربنا اللہ ربنا تحملنا اسرا کما حملتہ علی الذی، یا اللہ ساڑے تے ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلی امتوں پہ ڈالا گیا، پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا۔ اور اس بوجھ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی شرک کرتا تو اس کی گردن وہ واجب القتل ہو جاتا، لیکن امت کے اللہ نے یہ بوجھ ختم کر دیا، کوئی شرک کرے توبہ کر لے تو اللہ ہاں کو اڑے، اصرار کرے اور وہ دین میں بگاڑ بت، پھر اس کی سزا قتل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کی سزا اصرار اور دین میں بگاڑ کی وجہ سے ہے، لیکن نفس شرک اگر اس کو احساس ہو جائے توبہ کرے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا، اس سزا قتل نہیں ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا ہے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے، مَا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، بہت برا ہے جو تم نے جانشینی کی میرے بعد، یعنی میرے بعد جو تم نے میرے جب بعد جو انداز اپنایا وہ بہت برا انداز ہے۔ الواح نے پیغمبر جو ہے، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم میں، والقل الواح، اس نے پھینک دی تختیاں، واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، اور اس نے پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیہ، سال میں اس کو وہ کھینچ رہے تھے اپنی طرف۔ قال ابن امہ، تو اس نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک لوگ انہوں نے مجھے کمزور جانا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھے کہ وہ مجھے مار ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، اور نہ تو خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ تو مجھے بنا، نہ تو مجھے کا ملا دے مع القوم الظالمین، یعنی ہارون علیہ السلام نے بھائی سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ولا تجعلنی، اور نہ تو جو ہے وہ کر دے مجھ کو مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ، یعنی میں نے انہوں نے شامل نہ کرو، میں تو روکنے والا چاہوں، میں وہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔